السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نیکسٹ آیت کرنے لگے ہیں سورہ النور کی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ ہم لوگ آج دوبارہ اس کلاس کی طرف آئے، نہیں تو وہی ہماری جو دنیاوی مصروفیات کچھ بھی ہو سکتا تھا، ریزن ہو سکتی تھی اور ہماری یہ کلاس نہ ہو پاتی۔ لیکن الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 2 کرنی ہے۔ آیت نمبر 1 میں ہم نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا۔ ہم دعا پڑھ کے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 1 میں اللہ نے کیا کہا تھا کہ یہ ایک عظیم صورت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کو تم پر فرض کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا کہا، اور ہم نے اس میں بڑی روشن آیات نازل کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دیکھیے آیت کے سٹارٹ میں اللہ نے کہہ دیا، ورنہ تو دیکھیں پورا قرآن ہی ہم پر اللہ نے نازل کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس صورت کے بارے میں خاص طور پر اللہ نے کہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا نا، اس کی سیکنڈ آیت سے ہی ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ایک کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کی حدود، اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہماری طرف سے نازل ہوا ہے اور ہم نے اس کو فرض کر دیا، یعنی کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں۔ اس کے بارے میں پھر ہم نے سورہ احزاب کی بھی آیت دیکھی تھی کہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول ان کے بارے میں کسی حکم کا، کسی امر کا فیصلہ کر دے تو وہ اسے قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار رکھے، یعنی ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36 رکھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آج ہمارے پاس ہے آیت نمبر 2، کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الزانیۃ، زانیہ عورت، والزانی اور زانی مرد، فجلدو پس کوڑے مارو، کلا ہر واحد ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، میعتن 100 جلدتن کوڑے، ولا اور نہ، تأخذکم پکڑے تمہیں، بہما ان دونوں کے بارے میں، رأفتن کوئی ترس، فی دین اللہ دین قانون، یعنی کہ اللہ نے جو دین کا قانون دیا ہوا ہے اس کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں، ان اگر کن تم ہو تم تو مینونا تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ول یشہد اور ضرور حاضر ہو، عذابہما ان دونوں کی سزا پر، طائفتن ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا کہا، سٹارٹ میں ہی کیا کہا کہ زانی مرد اور زانی مرد کے بارے میں اور زانیہ عورت کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں حدود نافذ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جب زانیہ جو اگر کوارا ہو، اچھا اس میں بھی دو پھر، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو کوڑے مارنے کی بات کی جا رہی ہے نا، یہ کس کے لیے کی جا رہی ہے، جو کوارا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوارا لڑکا ہو، کواری لڑکی ہو اور وہ زنا کرے، ان کے لیے کیا حد ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا، اور کیا ہے، اور دیکھیں کتنی باتیں، پہلی چیز کیا کہ 100 کوڑے مارے جائیں، دوسری چیز کیا کہ تمہیں کیا ہو، کوئی ترس نہ آئے، یعنی تمہیں اللہ کی حدود کے معاملے میں، جب یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حدود نافذ کر دی ہے اس معاملے میں، پھر تم اس میں نرمی نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اس معاملے میں تم اپنی منمانی، اپنی مرضی نہیں رکھو گے۔ جلدتن کیا کرنا ہے، کوڑے جو مارنے ہیں وہ کیا کرنے ہیں، جلد پر مارنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کوڑا، یعنی کہ جس سے مارا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ چمڑے کا ہونا چاہیے، مطلب وہ اس کی جلد پر لگے چوٹ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنا نہ ہو کہ اس کے گوشت اور اس کو دو تین دو تین ہی مارے تو مرنے کے قریب آ جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور کیا کہا
کہ دین، اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں، جو اللہ نے دین کے معاملے میں قانون نافذ کر دیے، جو حدود نافذ کر دی ہے، اس معاملے میں تمہیں ترس نہ آئے، اس معاملے میں تمہیں ان دونوں پر رحم نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس معاملے میں تم کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اور اس شرط بھی کیا کی، اگر تم ہو مومن، یعنی کہ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا ہے، یہ کوارے کے لیے، کہ کوارا زانی ہو، زانیہ ہو، اس کے لیے کیا ہے، 100 کوڑے۔ سسٹر آپ اپنا مائک آف کر دیں، ایک سسٹر کا مائک آن ہے، آپ اپنا مائک آف کر دیجئے۔ اچھا، جزاک اللہ۔ اچھا، جو شادی شدہ زانی ہے، شادی شدہ زانی ہو اور زانیہ ہو، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے سزا ہے رجم کی سزا، ٹھیک ہے۔ رجم کی سزا سے مراد کیا ہے، یعنی کہ ان کو 100 کوڑے مار کے ان کو سنسار کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کا بھی ذکر ہمیں حدیث کے ذریعے سے ملتا ہے، دیکھیں یہ اس کا تو ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کر دیا نا، اور جو رجم کی سزا کا ہے وہ ہمیں سنت کے ذریعے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا کہ انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کریں گے، قرآن اور سنت سے ریلیٹڈ ہی کریں گے، انشاءاللہ ہم اسی کے دائرے میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مطلب، میں آپ کو حدیث کا ترجمہ سناتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھ سے دین کے احکام لے لو، مجھ سے دین کے احکام لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے، کوارا کواری کے ساتھ زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلاوطی ہے، اور شادی شدہ جو ہے، شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور سنسار کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، ان کو رجم کر دیا جائے گا، اور یہ شریعت، یعنی کہ یہ جو ہے، یہ آپ کیا ہے، موسوی شریعت سے آ رہی ہے، یعنی کہ یہ شریعت پہلے بھی موجود تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اس ٹائم یہودی تھے، اور اس معاملے میں ایک بہت قصہ ہے، میں بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں، حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو رات میں رجم کے متعلق کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم انہیں ذلیل کرتے ہیں اور انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں، یعنی کہ ہم ان کو مارتے ہیں، کوڑے مارتے ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے جھوٹ کہا، تو رات میں رجم یقیناً موجود ہے، یعنی کہ تو رات میں آلریڈی یہ حکم ہے کہ شادی شدہ زانی ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ آگے کیا ہوا، چنانچہ وہ تو رات لائے اور اسے کھولا، تو ان میں سے ایک شخص نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ دیا، جو اس سے پہلے اور اس کے بعد تھا اسے پڑھ دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، ہاتھ اٹھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں رجم کی آیت موجود تھی، تو کہنے لگے، اے محمد، اس نے سچ کہا ہے، اس میں رجم کی آیت موجود ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا اور دونوں کو سنسار کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہے، یہ جو رجم کرنا، سنسار کر دینا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو جو ہے نا زمین میں آدھا دھسا دیا جاتا ہے، اور پھر پتھر مار مار کے ان کو، یعنی کہ اتنا مارتے ہیں کہ ان کی موت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ کیا ہے، یہ سزا کس لیے، دیکھیں یہ سزا کس لیے ہے، کہ تاکہ انسان جو ہے بچ جائے، انسان جو ہے اب دوسروں کے لیے اس میں کیا ہے، عبرت حاصل کرے، وہ خود بھی دوبارہ اس چیز سے بچا رہے۔ اور دیکھیے جیسے کہا نا کہ کیا کہا آگے ہمارے پاس آیت میں، کیا کہا کہ ایک گروہ ہو جو اس وقت موجود ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو وہاں پہ موجود ہو، جو ان کو دیکھ رہی ہو، یعنی کہ یہ سزا جو ہے سب کے سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ ایک جو بس کوئی سنے گا کہ جی ان کو یہ سزا ملی ہے تو وہ اتنا اثر نہیں رکھتی، لیکن جب ایک بیچ بازار میں، جیسے دیکھیں فار ایگزامپل پھانسی کے دیکھ لیں، اگر فار ایگزامپل اگر کوئی سن لیتا ہے جی اس کو پھانسی ہو گئی ہے، تو بس ٹھیک ہے، سن لی ہے، بات ختم، یہ وہ، لیکن جب وہی پھانسی جب بیچ بازار میں اگر کروائی جائے، اس کو پھانسی دی جائے، تو وہ لوگوں پر اثر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے عبرت کا بھی سبب بنتی ہے کہ باقی کے لوگ بھی اس چیز سے بچتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں کیوں کیوں یہ اتنی، جیسے کہتے ہیں نا، عزت محفوظ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حدود سے دور ہو گئے لوگ، اللہ کے حدود کو نافذ نہیں کرتے۔ اور دیکھیں اللہ کے حدود نافذ کرنا، یعنی کہ دیکھیں یہ جو کرنا ہے، اس میں بھی ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ ہم کریں نہ کریں۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے آئی تھی، بار بار ریپیٹ کری ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا کہ تم پر فرض کر دیا گیا، اب تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، جیسے چوری کے معاملے میں بھی آتا ہے کہ ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
कुरैश की जो एक मखजूमी औरत थी उसका मामला जब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि अगर इसकी जगह यानी कि उनके लिए सिफारिश की गई ना कि वो बहुत बड़े खानदान की है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि देखो अगर इसकी जगह मेरी बेटी यानी फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो यकीनन मोहम्मद उसका हाथ भी काट देता। यानी कि अल्लाह के हदूद में, अल्लाह के मामलात में इंसान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो सिफारिश देखे, बड़े देखे लोग कि बड़े हैं, छोटे। और इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि तुमसे जो पहले के लोग थे, वो इसीलिए गुमराह हो गए थे क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो हदूद वगैरह थी, जो ऊंचे आदमी के जो लोग थे ना, उनके लिए जो है वो कर दी थी, छूट दे दी थी और चीजें सिर्फ गरीब लोगों के लिए और कमजोर लोगों के लिए छोड़ दी थी हदूद, ठीक है। तो हद कायम करना क्या है, सबके लिए इक्वल है, चाहे वो जो भी है, ठीक हो गया। तो देखिए इस आयत से हमें क्या क्या पता चलता है। पहली चीज क्या, कि इनकी हद बता दी गई, ठीक है, कि 100 कोड़े मारे जाएं कवारा और कवारी के लिए, और शादीशुदा के लिए क्या है, रजम की सजा है, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई वो क्या बताई, कि जिल्द पर मारी जाएगी, ठीक है, यानी कि और चमड़ा भी, चमड़े का कोड़ा होना चाहिए जो जिल्द पर लगे, ठीक है, यानी कि इतना ना हो कि वो उसको हलाक ही कर देने वाला हो, ठीक हो गया। तीसरी चीज इसमें क्या की, अल्लाह ने कहा कि तरस नहीं खाना, यानी कि अल्लाह की हदूद में, अल्लाह के मामलात में तुम्हें उस पर तरस नहीं आना चाहिए, यानी कि अल्लाह की बात को पूरा करना ही तुम पर फर्ज है। क्योंकि देखिए अल्लाह ने आगे रीजन भी दी ना, बोला कि अगर तुम ईमान लाते हो अल्लाह पर और यौम आखिरत। और लास्ट में अल्लाह ने क्या कहा, और चाहिए कि उन दोनों की उस सजा के वक्त अहले ईमान का एक ग्रोह मौजूद रहे, यानी कि ये सजा जो है क्या हो, इबरत का सबब भी बने बाकी लोगों के लिए। और ये क्यों है, ताकि क्या करे, इंसान बेहयाई से बच जाए, इंसान बुराई से बच जाए। क्योंकि देखिए सूरह बकरा की आयत नंबर 168 से क्या पता चलता हमें है कि ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, ना तुम पैरवी करो शैतान के कदमों की, क्योंकि जिना क्या है, जिना क्या है, शैतान का ही एक रास्ता है, ठीक है। और सूरह बकरा की ही आयत नंबर 169 में क्या है, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सुई वल फहशाई, के बेशक वो तुम्हें हुक्म देता है, यानी कि शैतान तुम्हें हुक्म देता है बुराई का और बेहयाई का, ठीक है, यानी कि शैतान तुम्हें उस तरफ लेकर जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो अपनी रास्ता रखा हुआ है, हलाल रास्ता, कौन सा, निकाह का रास्ता, निकाह का रास्ता, ठीक है। तो इंसान क्या करता है, उस रास्ते को छोड़ के जब वो हराम की तरफ जाता है, जब वो जिना की तरफ जाता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज मैंने क्लासों को बताना कि जिना, एक तो ये टॉप का जिना होता है ना, जो शर्मगाह के जरिए होता है और फिर उस पर ये हदूद नाफिज होती है। यहाँ तक जाने के लिए भी ना इंसान पहले स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आंखों का जिना होता है, जुबान का जिना होता है, हर अज़ा का जिना होता है। यानी कि जब एक शख्स जो है, अगर एक लड़की है, ये लड़का है, जो भी है, जब वो दूसरे नामहरम को देखेगा, उसको बार बार वो करेगा, तो ये आंखों का जिना है। जब वो जुबान से उससे जब बेहुदा बातें होंगी तो वो जुबान का जिना है। जब वो कानों से बेहुदा बातें सुनी जाएंगी एक दूसरे की, तो वो कान का जिना है। वो स्टेप बाय स्टेप जो आज हमारा सोशल मीडिया है, आज हमारी जो फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं, ये क्या है, ना महरम रिश्तों के साथ जो है, हम हमने महरम ना महरम रिश्ते को बिल्कुल छोड़ दिया। और देखना इस आयत में, अभी हम आयत नंबर 2 में पहुंचे, अभी देखना आयत नंबर 2 3 ऐसे ऐसे करते करते जो है ना, अल्लाह ताला इसी तरफ लेकर जा रहे हैं कि क्या वजूहात है जो हमें, जो है हम किस किस चीजों को छोड़ देते हैं तो हम ये बुराई की तरफ जाते हैं, ठीक है। और किन, क्योंकि देखिए मेन चीज क्या है कि हमने अल्लाह के अहकामात को छोड़ दिया। जब हम अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह की बातों को जब पीठ पीछे छोड़ देते हैं, तो वो शैतान हमारे लिए और रास्ते वो खोलता है। और शैतान क्या करता है, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और क्या करता है, वो तुम्हारे लिए बुराई को मुज़य्यन करके रखता है तुम्हारे सामने। यानी आज आप देखें कि उन लोगों को मॉडर्न कहा जाएगा कि जो पर्दा नहीं करती होंगी, जो खुले बाल लेके फिर, जो खुले बालों में फिरती होंगी, जो अगर कोई डांस करती है, अगर कोई वो क्या होता है, उसको मॉडर्न उसको कहा जा रहा होता है। तो ये क्या है, ये शैतान का मुज़य्यन करना है बुराई और बेहयाई को। और यही छोटी छोटी बुराइयां, यही छोटी छोटी बेहयाइयाँ क्या करती है, इंसान को और आगे बुराई की तरफ लेके जाती है और हराम की तरफ ले जाती है, ठीक हो गया। और जब हराम की कैटेगरी में वो आ जाता है, तो फिर जो हदूद अल्लाह ताला ने नाफिज किए हुए उनको पूरा करना हम पर फर्ज हो जाता है, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने आयत नंबर 2 कर ली है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम आयत नंबर 3 करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
रिमशा